ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ گھر کی سربراہ والدہ محترمہ کو ہونا چاہیے یا بیگم کو؟ اچھا ٹھیک ہے، تو دوسرا سوال کیا؟ دوسرا یہ ہے کہ ہماری فیملی کے جتنے فوت شدگان ہیں ان کے لیے مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ خصوصی دعا فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ضرور، بہت شکریہ۔ محمد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے۔ بھٹی صاحب بڑا ہی انٹرسٹنگ سے سوال ہے، فرمائیے گا۔ انٹرسٹنگ بھی ہے اور وجہ نزاع بھی یہی ہے۔ ہاں بالکل۔ والدہ محترمہ کے حق اللہ رب العزت نے بیٹے کے اوپر مسلم رکھے ہیں۔ اچھا کتنے حق ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک، تمہاری والدہ۔ اس نے پھر پوچھا اللہ کے نبی ثم ایو، آپ نے فرمایا ثم امک، پھر تمہاری والدہ کا حق ہے۔ اس نے پھر پوچھا اللہ کے نبی پھر کون سا؟ فرمایا ثم امک، پھر تمہاری والدہ کا حق ہے۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تمہارے والد کا حق ہے۔ اچھا، تو بیگم صاحبہ تو اس لسٹ میں نظر ہی نہیں آ رہی۔ حسن سلوک ہے کیا مفتی صاحب؟ حسن سلوک یہی ہے کہ والدہ جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ وفاداری کی جائے، اپنی تنخواہ لا کر والدہ کو پیش کی جائے اچھا اور ان کی دلجوئی کی جائے۔ اچھا، اگر والدہ اتنی محبت دیں کہ وہ ریٹائرمنٹ لے لیں کہ بیٹا اب تمہارا گھر ہے، تم جانو تمہارے کام جانے، وہ گھر کے تمام انتظامات بہو کو دے دیں، تو اس جیسی بابرکت گھرانہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ قابل غور بات ہے۔ اگر ساس صاحبہ ریٹائرمنٹ لے لیں کہ بیٹا میں نے اب اللہ اللہ کرنا ہے، مجھے تو کھانا چاہیے، دعائی چاہیے ٹائم پر، بس مجھے اور کچھ نہیں اللہ کا چاہیے، ذکر کرنا، باقی بہو جانے، بہو کا کام جانے، تو اس جیسا خوشحال گھرانہ دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جس گھر میں لڑائی پڑ جائے، والدہ محترمہ کہیں کہ بیٹا میرا، ہاں، گھر میرا، بہو تم کون ہو؟ تم باہر سے آ کے ادھر تم تو ابھی آئی ہو، میں 50 سال سے اس گھر میں رہ رہی ہوں۔ اللہ، اور بہو کہے کہ اماں خاوند میرا کما کے وہ لاتا ہے، گھر کے کام کا سارے میں کرتی ہوں، تو حکومت تیری۔ اللہ اکبر۔ تو اگر حکومت کی کشمکش بن جائے تو پھر فساد ہوتا ہے، ہاں نفرت بڑھتی ہے، اس گھر سے رحمتیں برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ بے شک۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بہترین حال یہ ہے کہ بیٹا والدہ سے کہے اماں جی اب آپ اللہ اللہ کریں، خدمت کروائیں، اچھے آپ کے پوتے پوتیاں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، آپ کی بہو آپ کی خدمت کر رہی ہے، میں بھی خدمت کروں گا، اب آپ خدمت کروائیں، آپ مخدوم بن جائیں، بالکل بس ایسے ہی۔ تو بہترین ہو جائے گا اگر اماں جی مان جائیں۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ اور بہو کو کہا جائے کہ جی آپ گھر کی ملکہ ہیں، ہاں تو بالکل۔ آپ اماں جی ہمارے گھر کے سربراہ ہیں، بڑی ہیں، ان کی بات مانیں، ان کا کہنا مانیں، اگر وہ کہیں تھوڑا سا روک ٹوک کرتی ہیں تو برداشت کریں، ہاں بالکل۔ اگر وہ آپ کی اصلاح کے لیے چند جملے بول دیتی ہیں تو آپ کو بخوشی قبول کرنے چاہیے، ہاں بالکل ایسے ہی۔ تو پھر تو بہترین گھرانہ ہے، اللہ کی رحمت آئے گی، برکتیں آئیں گی اور محبت بڑھے گی۔ اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک فریق اپنے حق سے زائد کا مطالبہ کر رہا ہو اور دوسرے کو اس کا جائز حق بھی نہ دے رہا ہو تو پھر نفرتیں بڑھتی ہیں، پھر دشمنیاں بڑھتی ہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ آمین۔ اور بھائی صاحب نے کہا تھا میرے عزیز و اقارب کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام عزیز و اقارب جو موحدین فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، آمین۔ اور تمام مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں نیک صالح توحید پرست، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے۔ آمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔